وعلى آله وصحبه المزارعين له في الصفات والأعمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات، آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ جناب ارشد صاحب اور ان کے جتنے نوجوان ساتھی ہیں ان کے ساتھیوں کی محبت اور اترسی کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت اور آس پاس سے آئے ہوئے جتنے بھی دیوان رسول ہیں سارے دیوانوں کی محبت اور اس علاقے میں جتنے ائمہ مساجد ہیں سارے ائمہ مساجد کی محبت کہ میں آپ کے درمیان بغرض خطاب شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں. میری تقریر کے درمیان اٹھک بیٹھک نہ ہو. میرے بعد پھر محمد علی فیضی صاحب آئیں گے. آپ جی بھر کے ان کا کلام آپ جتنا سننا چاہیں گے سنیں گے، لیکن اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا بابو میرے بچے بیچ میں جگہ خالی ہے، آپ آ کر بیٹھ جائیے تاکہ اچھا لگے. آئیے بیچ میں بیٹھ جائیے تاکہ آپ بھی اچھے لگیں، جلسہ بھی اچھا لگے. سبحان اللہ. غلام ربانی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرے گا، جب تک آپ کا دل لگے گا میں خطاب کروں گا آپ سے. آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقتیں، لذتیں، محبتیں کیا ہیں. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری، آج ہم مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا مومن کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں. چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا آج ہم مسلمان بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں. آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو رہا ہے. آج ہماری بربادی کا کارن کیا ہے، بربادی کی وجہ کیا ہے اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے، یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل فلسطین کے جنگ کی حقیقت کیا ہے. سال بھر ہو گئے لیکن کسی نے آخر فلسطین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، وجہ کیا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اٹھک بیٹھک نہ کریں، بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں. اگر موقع مل گیا تو میں وہ بھی حدیث آپ تک پہنچاؤں گا کہ شوہروں کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور بیوی کو اپنے شوہر کو کس طرح سمجھنا چاہیے، ان کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے. اور یہ بھی بات بیان کروں گا ایک بیٹے کو اپنے ماں باپ کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے اور ماں باپ کو بھی اپنے بیٹے کا کس طرح حق ادا کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اٹھک بیٹھک نہ کرے، بالکل ادب سے بیٹھیں. بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے اور چچا بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ آپ کا خراب نہ ہو. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شاف مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں. اللہم صلی اللہ
سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. آگے پیچھے والے سب لوگ مل کر بولو اجازت ہے. اجازت ہے تو شعر ملاحظہ فرمائے. بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے ملک بھارت کے آخری بادشاہ تھے. بڑے شریف بڑے نیک، جن کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے ہمارے بھارت پر قبضہ کیا، ان کو جیل میں ڈالا. کچھ دنوں کے بعد ان کو سزائے موت دی. بہادر شاہ ظفر کو جب سزائے موت ملنے لگی تو سزائے موت پانے سے پہلے ایک نصیحت آمیز کلام لکھا، جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. بہادر شاہ ظفر نے کہا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں. اور یہ بھی شعر سنیے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے. ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد پاک، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو چوکنا رہنا، چوکنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے. یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. قرآن کا انداز بیان دیکھو. قرآن کہتا ہے ایمان والو، ایمان والو اپنے بچوں سے ہوشیار رہنا، اپنی بیویوں سے ہوشیار رہنا، اپنے زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا، اپنے کاروبار سے ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں بے ایمان بنا دے، شیطان بنا دے. یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. میری طرف دیکھیے، دنیا میں 2 طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. دنیا میں 2 طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. دنیا میں 2 طرح کے انسان جنم لیے اور جنم لیتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے، مٹی میں مل گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے. میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. بڑے بڑے راجہ مہاراجہ دنیا میں آئے، مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے، خاندان تک مٹ گیا، نام و نشان مٹ گیا. مگر اللہ والوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں. جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے. جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے. اے ہمارے بچوں، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے،
جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، مگر قسم خدا جو قرآن کی محبت میں مرتا ہے، جو دین کی محبت میں مرتا ہے، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزاروں میں بھی زندہ رہتا ہے۔